السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120 اور 121 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، واو اور لن ہرگز نہیں، ترضا تم سے راضی، ان کا تم سے، ترضا راضی، الیہود یہود یعنی یہودی، اور یہودی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ ترضا کو یاد رکھنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بولتے ہیں مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے رضی اللہ عنہا۔ تو لفظ رضی ہے، راز واد چھوٹی ہے، اور اردو میں بھی رے کے آگے الف لگا دیں تو راضی بن جاتا ہے۔ ولن ترضا، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہودی، ولن نصارا، اور نہ ہی نصرانی، نہ ہی نصارا، نہ ہی عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ، اردو میں بھی ہم حتیٰ کے بولتے ہیں، تتبع ملتہم، تتبع تم اتباع کرو، تم پیروی کرو۔ یہ اگر تتبع کو دیکھیں، تا با اور عین موجود ہے اس میں، اور الف شروع میں لگا دیں اور با کے بعد الف لگا دیں تو اتباع بن جاتا ہے۔ اتباع جو پیروی کرنا جسے ہم کہتے ہیں، ملتہم ان کے دین کی، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ قل فرما دیجئے، انا بے شک، خدا اللہ، خدا کے معنی ہدایت، اللہ کی ہدایت، هو الہدا، وہی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، وَلَئِن اور البتہ اگر، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اہواءہم، یہ پھر اتباع آ گیا، اور البتہ اگر آپ پیروی کرو، اہواءہم ان کی خواہشوں کی، یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حرص و ہوا، بعد الذی، بعد اس کے، جا کا آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، ما لکا، ما کے معنی نہیں، لکا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولی ولا نصیر، ولی دوست یا بچانے والا، ولی کے معنی بچانے والا کے بھی ہیں، سرپرست کے بھی ہیں، ولا نصیر اور نہ ہی مددگار۔ تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار۔ یہ اس کا آسان سا ترجمہ تھا۔ اگلی آیت 121 دیکھیں، الذین، وہ لوگ، آتیناہم جن کو ہم نے عطا کی، آتیناہم ہم نے عطا کی ان کو، الکتاب کتاب، الکتاب سے مراد خاص کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر تا، لام اور واو موجود ہے، اگر آپ الف، لام کے بعد الف لگا دیں اور واو کے بعد تے لگا دیں
تو اردو کا لفظ تلاوت بن جائے گا. یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی حق ہے تلاوت کا، اس کی تلاوت کا جیسا حق ہے وہ ویسی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے. اولئک یہی وہ لوگ، یہی وہ ہیں یؤمنون جو ایمان لائیں گے یا ایمان لاتے ہیں، بے ہی اس پر، اس سے مراد قرآن پر. وَمَن یکفر اور جو کوئی کفر کرے، جو کوئی انکار کرے، جو کوئی منکر ہو، بے ہی اس کا یعنی قرآن کا، فَأُولَئِکَ پس یہ وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو خسارے میں ہیں. خاسرون اردو کا لفظ خسارہ، گھاٹا، اور خسارہ اس سے بنتا ہے خے سین الف رے ہرا خسارہ. تو آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا رہے ہیں کہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. اصل میں جو اللہ کا راستہ ہے، جب آپ اس پہ چلتے ہیں تو قدم قدم پر آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ سامنا کسی دوسری قوم، یہودیوں یا عیسائیوں کا ہو یا کافروں کا ہو، یا پھر آپ کی اپنی قوم کا ہو، آپ کے اپنے رشتہ داروں کا ہو، آپ کے اپنے گھر والوں کا ہو، یا پھر آپ کے اپنے نفس کا ہو. جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو ساری رکاوٹیں منہ کھول کے کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ اگر کوئی خاتون اسلام پر چلتے ہوئے پردہ ہی شروع کر دے تو اس کے اپنے ہی ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم سے پردہ کرتی ہے. جن لوگوں سے اللہ نے کہا ہے کہ پردہ کیا جائے تو ان سے پردہ وہ کرے تو وہ اپنوں کا لفظ استعمال کر کے کہتے ہیں ہم سے اپنوں سے پردہ کرتی ہے. بھئی اللہ نے کیوں کہا ہے پردہ کرنا؟ اسی طرح آپ اسلام کے مطابق کوئی اور کام کرنا چاہیں تو آپ کو طرح طرح کی، آپ داڑھی رکھ لیں، کہیں گے دیکھو جی ساری انگلیاں آپ کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گی. اگر داڑھی کے بغیر بندہ گناہ کرے تو وہ جائز ہے؟ جس نے داڑھی رکھی ہے اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو سارے لوگ اس کو کوستے ہیں کہ اس نے کیوں کیا. آپ شادی اسلام کے طریقے پہ کر کے دیکھ لیں، آپ کوئی غم موت آ جائے تو اس کو اسلام پر کر کے دیکھ لیں. لوگ ہمارے اپنے ہی کیا کیا آوازیں کستے ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. تو اصل میں حق اور باطل دو راستے ہیں. جب آپ حق پہ چلتے ہیں تو باطل قوتیں ضرور راستہ روکتی ہیں، لیکن یہ عارضی ہوتا ہے کیونکہ حق اللہ کا راستہ ہے. ہاں جو اللہ ہمیں یہاں پہ سبق دے رہا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حق راستہ چھوڑ دیں تو لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ اپنی ہوتی ہے اور دل جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے میں ہیں. ہم اللہ کو راضی کرتے ہوئے سارے جہان کو ناراض کر لیں تو اللہ چاہے گا تو ہم پر ان کو راضی کر دے گا. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم بھی اس طرح ہے کہ اگر تم لوگ مجھے ناراض کر دو اور لوگوں کو راضی کر لو تو میں پھر ان لوگوں کو تم پر ناراض بھی کر دوں گا، اور اگر تم مجھے راضی کر لو اور لوگوں کو ناراض کر لو تو میں ان کو تم سے راضی کرنے پر قادر ہوں اور راضی کروں گا. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب تک آپ ان کے دین میں پلٹ نہ جائیں اس وقت تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. ہمیں بھی اپنی دنیاوی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسی عجیب بات ہے، جو حق پر نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ادھر آ جائیں. آپ حق پر ہیں، نماز کا ٹائم ہے، دوستوں کی محفل ہے، آپ وہاں سے اٹھیں نماز پڑھیں.
نہ کہ جو بے نماز دوست ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نماز کا وقت ضائع کر دیں، اور ایسے ہی ہوتا ہے مومن۔ تو جو باطل کے راستے پر ہے وہ کشش کر لیتا ہے حق والے کو، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا پیارے نبی آپ ان کو بتلا دیں کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جو تمہاری بنائی ہوئی ہے وہ ہدایت نہیں ہے۔ ایک کام اللہ جو کہتا ہے وہی درست ہے، وہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جیسے آپ نے قربانی میں دیکھا کتنے فلسفی ٹی وی پر آ کر اینکر اور عجیب و غریب جدید فلسفی جن کا قرآن حدیث سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا، انہوں نے آپ نے ٹی وی کی سکرینوں پہ دیکھا، چینلز پہ، انہوں نے کہا جی قربانی نہ کریں، آپ غریبوں کو پیسے دیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ جانور ذبح کرنا ہے، اور وہ ہمیں آ کے بتلا رہے ہیں کہ آپ قربانی نہ کریں، غریبوں کو دیں۔ بھئی ہم کب روکتے ہیں کہ غریبوں کو نہ دیں؟ لیکن قربانی کا جانور قربانی والے دن قربانی ہی کرنا ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں آپ ان کو خوش نہیں کر سکتے، آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں۔ تو ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ نے کہا قربان کرنا ہے تو قربانی کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، آپ کے پاس علم بھی آ چکا، جب ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ یہ بات درست ہے تو پھر ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہاں ہمارے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کے کون ہے؟ اللہ نے جس نے زمین آپ کے لیے بنائی، آپ کو دل و دماغ دیا، آپ کو دنیا کی ہر نعمت آپ کے لیے پیدا کی، ہم اس کو چھوڑ کے ہم اپنے ان عزیزوں کی طرف چلے جائیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ اگر ان کا بس چلے تو وہ ہماری روزی بھی چھین لیں۔ ایسے رشتہ دار ہیں نا، ساروں کی بات نہیں کرتا، لیکن ایسے شکایات ہمیں آتی رہتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ سے تمہیں کوئی بچائے گا نہیں، تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہیں آئے گا اللہ کے مقابلے میں، یعنی تم ذلیل ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ تورات کو، الکتاب کا مطلب تورات اور انجیل ہے، جو اس کتاب کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں وہ قرآن پر بھی مان لے آتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ کہ تورات کو وہ اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھیں، تورات کے الفاظ کو خوبصورت انداز میں پڑھیں جتنا پاسبل ہے، اور تورات کو سمجھ کے پڑھیں، یہ نہیں کہ ایک طرف سے ساری پڑھ دی اور پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کہا کیا گیا ہے۔ ایسے لوگ مانیں گے قرآن کو بھی۔ اب ہم تھوڑا سا اپنی طرف دیکھیں، کیا ہم قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں یا ٹک 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 کاٹ کے رکھ دیتے ہیں؟ اس سپیڈ سے پڑھتے ہیں جیسے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے۔ خاص طور پہ تراویح کے اندر آپ نے دیکھا ہمارے مسجدوں کے اندر ہمارے جو حفاظ کرام ہیں وہ سانس ہی نہیں لیتے اور آدھا آدھا صفحہ پڑھ جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھنا چاہیے؟ پھر آگے آ جائیں، کیا ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں کبھی ہم نے کوشش کی ہے کہ سمجھ کے پڑھیں؟ نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، ہم اس کو پڑھ لیں کہ کیا اللہ کہتا ہے۔ پھر قرآن کا یہ حق ہے کہ جو آپ نے پڑھ لیا ہے اس پہ عمل کریں، اللہ کی بات کو مانیں۔ پھر قرآن کا یہ حق ہے کہ عمل کے بعد دوسروں کو دعوت دیں کہ یہ اللہ ہمارا رب، آپ کا اور میرا رب یہ کہہ رہا ہے۔ پھر قرآن کا یہ حق ہے، اسلام کا یہ حق ہے کہ اگر اس راستے میں کوئی تکلیف آئے تو اس کو برداشت کریں اور صبر کریں۔ تو اگر ہم ایسا دیکھیں کتنے مسلمان اس کیٹیگری میں سٹینڈ کرتے ہیں، تو رات کو اس کے جیسا حق ہے جو اس طرح پڑھتے ہیں وہ قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، تو قرآن کا بھی جیسے پڑھنے کا حق ہے جو اس طرح پڑھتے ہیں وہ راہ ہدایت پاتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ راہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ آپ نے دیکھا زندگیاں گزر گئیں طوطے کی طرح، ہم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں ثواب ملے گا، اللہ مہربان ہے دے گا، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، نہ ہم نے جھوٹ چھوڑا، نہ ہم نے ہیرا پھیری چھوڑی،
نہ ہم نے لوگوں کو ستانا چھوڑا، نہ لوگوں کے حق مارنے چھوڑے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے، ہم ایک لفظوں کو پڑھے جا رہے ہیں بس۔ آج کے سبق میں ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے، اور جو انکار کرے گا کس کا؟ قرآن کا، وہ گھاٹے والے لوگ ہیں۔ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس زندگی کے اندر کہ ہم نے قرآن پہ عمل کرنا ہے یا قرآن سے انکار کرنا ہے۔ اگر قرآن کا انکار یہ نہیں کہ میں نہیں مانتا قرآن کو، اتنا کہہ دینا، یہ انکار ہے۔ اگر زندگی ہم قرآن کی بجائے کسی اور نظریے کے حساب سے گزاریں تو پھر یہ قرآن کا انکار نہیں تو کیا ہے؟ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔